تو مجلس اتحاد المسلمین نے بلکہ مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے 1984 میں جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 5 MLA تھے، اس وقت این ٹی راما راؤ کی حکومت گر گئی. انہی کی پارٹیز کے داخلی انتشار کی وجہ سے ناڈیلا بھاسکر راؤ چیف منسٹر بنے، اور ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے 5 MLA مجلس کے اگر ملتے ہیں تو میں چیف منسٹر برقرار رہ سکتا ہوں. مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ ہم تائید کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اس وقت کے آندھرا پردیش کی ریاست کے مسلمانوں کے لیے آپ ہم کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دی جائے. تو ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت سے کہا تھا کہ اویسی صاحب، آپ کو میں بہت کچھ دے سکتا ہوں، آپ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں. تو سالار نے کہا کہ میں بہت کچھ لے سکتا ہوں، مگر میں اپنی ذات کے لیے یا اپنے پارٹی کے MLAs کی ذات کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. میں تم سے کاغذ کا ٹکڑا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان غریب مسلمانوں میں جو بچے اور بچیاں آج غریبی کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں. سالار نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مجلس کو مقام دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلے، کیونکہ مجلس کو عوام نے ایک سیاسی طاقت دیا. اپنی اتحاد اور اپنی سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کیا. تو سالار نے ناڈیلا بھاسکر راؤ سے ہندوستان کی دستور آئین کی دفعہ 30 کے تحت پرمیشن حاصل کیا، اور 1984 میں مرحوم قائد نے مجلس اتحاد المسلمین نے دکن کے مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کو شروع کیا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہاں پر جو طلباء اور طالبات ہیں، ان کے ذمہ دار یہاں پر ہیں. میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ مجلس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ناڈیلا بھاسکر راؤ کے زمانے میں کیا ہوا تھا. تم نہیں جانتے مجلس کی تاریخ کو، تم نہیں جانتے کہ ہم نے کیسے مشکلات اور پربیج وادیوں سے گزر کر مجلس نے اپنا سیاسی سفر طے کیا. اگر اس وقت سالار اپنی ذات کو سامنے رکھتے، اپنی ذاتی فائدے کو سامنے رکھتے، تو سالار غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا پرمیشن حاصل نہیں کرتے. مرحوم قائد نے 1984 میں میڈیکل کالج کا پرمیشن حاصل کیا. آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5000 سے زائد بہت بڑی تعداد میں 90% کے قریب اس میں مسلمان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نہ صرف وطن عزیز بھارت میں بلکہ امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، گلف میں وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں.